بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع خاص ہے کہ روح کے بیدار ہونے کی کون سی نشانیاں ہیں۔ آج وہ 3 خاص نشانیاں بتاؤں گا جو ہر کوئی اپنے آپ میں دیکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ آیا ان کا روح بیدار ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ آئیے چلتے ہیں، وہ نشانیاں دیکھتے ہیں جس سے کہ روح بیدار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب روح بیدار ہونے لگتا ہے، جو سب سے پہلی نشانی ظاہر ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے انسان میں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو چیک کرنے لگتا ہے کہ میرے سارے معاملات دین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح سے اٹھ کر رات سونے تک سارے معاملات کو دیکھتا ہے کہ یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں، کیا یہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین کے مطابق ہے یا نہیں، لیکن چاہے وہ دین کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جو ایک احساس، محاسبہ کرنے کا جو احساس ہے، یہی پہلا قدم ہوتا ہے روحانیت بیدار ہونے کا، کیونکہ اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں خود کو دیکھوں، چیک کروں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میرے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، میں یہ پورے دن کا جو میرے کام کاج جو بھی میں کر رہا ہوں، وہ ان کو دیکھنے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کو جب اس کا دل کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے، تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہوتا ہے کہ اس کا روح بیدار ہو گیا ہے۔ اگر روح بیدار نہ ہوتا تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی غلط کام بھی کر رہے ہیں، سارا دن صبح اٹھتے ہیں رات تک ان کے معاملات سارے غلط ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو بھی معاشرے کی برائیاں ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتنا رتی برابر بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ خود کو ہمیشہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ والا بندہ ہوگا، وہ چاہے اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہو، اس کے معاملات کیسے بھی چل رہے ہو، وہ نہ کبھی اچھے معاملات پہ غرور اور فخر کرے گا، اور نہ کبھی غلط معاملات پہ وہ کہے گا کہ میں صحیح ہوں۔ وہ ہمیشہ جتنا وہ اچھے کام کرے گا، لیکن وہ خود کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہی رہے گا، وہ یہ سوچتا ہی رہے گا کہ میں شاید کہیں پہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، وہ اسی احساس میں رہے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی سوچے گا کہ میں کس منہ سے حشر کے میدان پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گا۔ اس لیے پہلی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے گا۔ اب آتے ہیں دوسری نشانی کی طرف۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا ذوق شوق دین کے طرف بڑھے گا، وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب دین کی تعلیم حاصل کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ مدرسے میں ایڈمیشن لے کے اور فقہ کی تعلیم لے گا، نہیں، وہ قرآن سے جڑ جائے گا، کیونکہ جو بھی تعلیمات دین کی ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے، جو انسان کی فلاح کے لیے ہے، وہ سب کچھ قرآن میں درج ہے۔ تو وہ کیا کرے گا، وہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے گا، اس کا دل لگے گا، وہ دن میں کچھ وقت قرآن کے ساتھ بتائے گا، وہ چاہے گا کہ میں قرآن کو سمجھوں، پھر اس کے لیے وہ مختلف کاوش کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے
کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو ایسے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے اس کو اپنی طہارت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اس طریقے سے پاکیزہ کرنا پڑے گا تاکہ قرآن سمجھ میں آئے۔ وہ پرانی سٹوریز، وہ ساری فقہ، وہ سیکٹ، وہ جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، فرقہ واریت، وہ ان سب چیزوں سے ہٹ جائے گا۔ وہ صرف خالصاً اللہ کا غلام، ایک مسلم بن کے قرآن کو پڑھنا سمجھنا شروع کرے گا، اور جب اس کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو وہ پھر دوسروں کو قرآن سمجھائے گا۔ یہ دوسری بڑی نشانی۔ پہلی، اپنا محاسبہ کرے گا، اس کے بعد دوسری، وہ دین کو سمجھنے لگے گا، اور تیسری نشانی، وہ صلہ رحمی کرے گا، لوگوں کے ساتھ نہ صرف اپنے جو عزیز اقارب، والدین، بہن بھائی، بچوں، بیوی، ان کے ساتھ، بلکہ دنیا کی جو بھی اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی مخلوق ہے، تخلیق کی ہوئی مخلوق ہے، ان سب کے ساتھ رحم کا سلوک کرے گا۔ اس کے دل میں صرف ان کے لیے رحم ہوگا۔ وہ اگر جانوروں کو دیکھے گا پھر بھی اس کو اندر سے یہ آواز آئے گی کہ میں ان کے لیے کچھ۔ اچھا، رحم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف فیلنگ ہو، کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھ رہے ہو اور پھر آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہو، یہ رحم ہے۔ نہیں، رحم کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے اگر آپ کے آس پاس جو بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ آپ 24 گھنٹے جب بھی آپ دیکھیں کسی کو بھی، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو، اگر آپ نے جانور دیکھا، اگر وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو، چاہے وہ اچھی پوزیشن میں خوش بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں اس کے لیے رحم ہو، کہ آپ اس کے لیے یہ سوچیں کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ صلہ رحمی بہت بڑا عنصر ہے آپ کے دل میں پوری اچھا، دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان میں جان نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ اپنے ذہن میں، یہ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ ہر چیز میں جان ہوتی ہے، ہر چیز میں، چاہے آپ کسی بھی چیز میں کو دیکھیں، اس کے لیے بھی رحم ہونا چاہیے، نہ صرف انسان جانور کے لیے بلکہ ہر چیز جو بھی تخلیق کی ہوئی ہے اس کے لیے رحم ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا پودا بھی دیکھتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو رحم ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اس کا پھول دیکھا اور پھول توڑ کے اور آپ چلے گئے، آپ کہیں اور اس کے پتے بھی توڑ رہے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے جو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، باغ میں کھڑے ہیں، خواہ میں وہ پتے بھی توڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈالی بھی توڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے، ہمیشہ صلہ رحمی ہر کسی کے لیے۔ تو یہ 3 نشانیاں خاص ہیں، اگر آپ میں یہ 3 نشانیاں ہیں تو آپ کا روح بیدار ہے، اور اگر یہ 3 نشانیاں آپ میں موجود نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے؟ یہ 3 نشانیاں آپ میں پیدا کرنی ہیں۔ جب آپ میں یہ تینوں نشانیاں پیدا ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی آپ کا روح بیدار ہو جائے گا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس آدمی میں، جس شخص میں یہ 3 نشانیاں ہوگی وہ معاشرے کے لیے کون سی ہستی بنے گا، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔